السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. جی، آج سے ہم جملہ فعلیہ فعل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جملہ فعلیہ مرکب تام یا اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب تام مین کہ اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ عربی میں فعل دو طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں: فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے سے بات ہوتی ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے مفہوم آ جاتے ہیں۔ ہم نے فعل مضارع جب بیسک کورس میں پڑھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ کب کب ترجمہ اس کا مستقبل سے خاص ہوتا ہے۔ جب سین اور سوفا آ جاتا ہے، لن آ جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ مستقبل سے خاص ہو جاتا ہے۔ ادروائز اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم پڑھتے رہیں گے۔ اردو اور انگلش میں زمانے جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ اور اگر کوئی جملہ یا کوئی آیت شروع ہو رہی ہو فعل کے ساتھ تو وہ جملہ فعلیہ بنتی ہے۔ اور جملہ فعلیہ کے تین پارٹ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں: فعل، فاعل اور مفعول، اور پھر متعلق بھی ساتھ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ ہم نے فیل ہم نے پڑھے فیل کے ابواب، کچھ ہم نے پڑھے بیسک کورس میں، جن کا نام تھا ثلاثی مجرد ابواب۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے تین، یعنی کہ حروف مادہ اگر تین حروف پر مشتمل ہو تو وہ ثلاثی ہوتے ہیں۔ ثلاثی کو اردو میں تین اور عربی میں ثلاثی ثلاثہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تین حروف مادہ پر مشتمل جو ابواب ہم نے پڑھے تھے وہ فا، نون، ضاد، سین، ہا اور کاف، چھ ابواب ہم نے پڑھے تھے: فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمیع، یسمع، حاسب، یحسب اور کرم، یکرم ابواب ہم نے پڑھے ثلاثی مجرد کے بیسک کورس میں۔ آج سے ہم انشاءاللہ مزید فی کے ابواب پڑھیں گے، وہ بھی ثلاثی ہی ہوں گے، یعنی کہ ان کے حروف مادہ بھی تین ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان کا ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے مراد تین حروف پر مشتمل مادے کا ایسا فعل جس کے اصلی حروف میں مزید کسی حرف کا اضافہ نہ ہوا ہو، یعنی کہ حروف مادہ تین ہی ہیں دونوں میں، ثلاثی مجرد میں بھی اور ثلاثی مزید فی میں بھی حروف مادہ تین ہی ہیں۔ لیکن جب ہم حروف مادہ کے علاوہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر آپ کو تین حروف ہی نظر آ رہے ہیں تو وہ ثلاثی مجرد کا حرف ہے، کلمہ ہے، سوری فعل ہے یا کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تین حروف کے علاوہ بھی آپ کو حرف نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ تین حروف تو جو حروف مادہ ہیں ان سے اضافی بھی کبھی ایک حرف ہوگا، کبھی دو ہوں گے، کبھی تین ہوں گے، تو اگر حروف مادہ کے علاوہ بھی کوئی حرف نظر آ رہے ہیں تو وہ ثلاثی مزید فی ابواب میں سے ہوں گے۔ ثلاثی مجرد کے مصدر ڈکشنری سے معلوم ہوتے ہیں۔ مصدر کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا ریکال کرتے ہیں۔ مصدر ہوتا ہے فعل کا نام، یعنی کہ جو کام کا نام ہوتا ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ عربی میں مصدر سے تمام جو افعال، یعنی کہ فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم الفاعل، اسم مفعول، یہ سارے کے سارے ڈرائیڈ ہوتے ہیں مصدر سے۔ تو کسی کام کے نام کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اور ان جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں ان کے مصدر کے کوئی اپنے اوزان نہیں ہوتے، یہ ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے یا پھر جو اہل زبان ہوتے ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جیسے نصرا، ینصرو، یعنی کہ ان کے اپنے ایک وزن ہے کہ نون پہ بھی زبر، صاد پہ بھی زبر اور را پہ بھی زبر ہی رہے گی۔ اسی طرح سے ینصرو میں جو مخصوص آپ کو آواز سنائی دیتی ہے وہی رہے گی۔ لیکن جب ہم اس کے مصدر پر آئیں گے تو وہ ہمیں ڈکشنری سے ہی پتہ چلے گا، نصرن۔ اور ایسے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے کہ ہر بار ثلاثی مجرد کا ایک ہی وزن رہے گا، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے۔ جبکہ ثلاثی مزید فی ابواب کے جو مصدر ہوتے ہیں
उनका बाप का नाम ही उनका मस्दर होता है। यानी कि जैसे अभी हम इंशाल्लाह आगे मिसालों के साथ देखेंगे कि जो बाप का नाम है वही इसका मस्दर होगा। और आम तौर पर हम देखेंगे कि उर्दू जुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ही इन अबवाब में इस्तेमाल होंगे, और इनके मस्दर हमारे सामने आते ही हमें उनके मतलब समझ आ जाएंगे, इनके मफहूम हमें पता चल जाएंगे, क्योंकि सलासी मजीद फी अबवाब के जो मसदर हैं वो हमें उर्दू जुबान में हम उनका इस्तेमाल अपनी बोलचाल में देखते हैं। तो सलासी मुजरद के हमने 6 अबवाब पढ़े थे, जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस भी किए दोबारा। अब मजीद फी के हम इंशाल्लाह 8 अबवाब पढ़ेंगे। इससे ज्यादा अबवाब भी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 8 पढ़ेंगे जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। 8 अबवाब को हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सलासी मजीद फी अबवाब में से सबसे पहला बाब जो हम देखेंगे वो है बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, और बाब इफ्तियाल, बाब इनफियाल, बाब इस्तिफाल। ये 8 अबवाब हमारे सामने है। हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको डिटेल के साथ देखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बाब इफ़आल। और जैसे मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि सलासी मजीद फी अबवाब के नाम ही इनके मस्दर है। तो इन जो बाब के जो नाम है, इन्हीं नामों पर अगर हम फा, आइन और लाम कलीमा की जगह पर हरूफे मादा, कोई से भी हरूफे मादा डालें, तो आप देखेंगे कि आपके जो रोजमर्रा के बोलचाल के अल्फाज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं तो आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। बाबे इफाल को हम देखना स्टार्ट करते हैं। बाबे इफाल में हमजा जो है वो आपको बाप का नाम क्या है, इफ आल। तो हमजा जेर वाला है, फा कलीमा साकिन है, आइन कलीमा पर जबर है, और उसके बाद एक कलीफ, और उसके बाद लाम कलीमा हमें नजर आ रहा है। फा, आइन और लाम कलीमा की जगह पर हम काफ, रॉ, मीम हरूफ मादा अगर रखें, तो ये देखें, फा की जगह पर काफ रखा, आइन की जगह पर आपने रॉ रखा, और लाम की जगह पर आपने मीम रख दिया, तो ये लफ्ज बन गया इकराम। और इकराम आप देखें कि आप उर्दू में भी हम बोलते हैं इखराज, इनकार। मतलब आपको मफहूम समझ आ रहे हैं। और ये इनके मस्दर हैं। ठीक है, इकरार, इस्लाम, इदगाम, इनफाक, इंसाफ, इहसान। तो यहाँ पर देखें ये सारे बाप के नाम के ऊपर आए हुए हैं, और ये मजदर हैं। और यहाँ मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले आपका होमवर्क यहाँ पर बता दूं कि जितने भी हरूफ मादा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपने इनसे फेल माजी की गर्दान बनानी है और इनके मतलब भी साथ लिखने हैं। तो इंशाल्लाह जब लेसन कंप्लीट होगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप इनकी गर्दान फेल माजी की बना सकें बाबे फाल से, और इनके माना भी बता सकें कि बाबे फाल के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, वो भी आप इंशाल्लाह इसी लेसन में सीखेंगे। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई, कि यहाँ पर दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फा कलीमा की जगह पर जो हरूफे मादा में फा कलीमा होगा तो वो रख देंगे, खा रख दिया फा कलीमा पर। ठीक है। तो दूसरा आइन कलीमा हमारे पास रा है, तो यहाँ पर हमने रा रख दिया, उसके बाद एक अलीफ का इजाफा कर दिया, और उसके बाद लाम कलीमा की जगह पर हमारे पास जीम है तो हमने जीम रख दिया, और ये हो गया इखराज। ठीक है, इनकार। इसी तरह से ये सारे हमारे पास आ जाएंगे, और इनको पढ़ते ही हमें इनके मफहूम, इनके मतलब समझ आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी उर्दू में भी यही इस्तेमाल होते हैं। फेल माजी बनाने का तरीका बाबे इफ़आल में कौन कौन से स्टेप हम करेंगे बाबे इफ़आल में, कि इससे हमारे पास फेल माजी बनकर आ जाए। अब हरूफे मादा हमारे पास आ गए, फा, आइन और लाम। 3 हरूफे मादा हमारे पास आ गए। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फा कलीमा से पहले हमजा जबर आ लगाएंगे। फा कलीमा से पहले यानी कि फा कलीमा जो भी कोई हरफ होगा, जो भी कोई हरूफ मादा का हरफ होगा, उससे पहले एक हमजा लगाएंगे जो कि हमजा जबर वाला होगा, और ये हमजा कतई होगा। हमजा 3 तरह के होते हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। एक हमजा होता है असली, जो कि हरूफ मादा का होता है, यानी कि हरूफ मादा में हमजा आ जाए, यानी कि फा, आइन और लाम, इन हरूफ में एक हमजा हो तो वो हमजा असली कहलाएगा। लेकिन अगर हरूफ मादा का हमजा ना हो और वो हमजा इजाफी हो और वो वसल करते हुए हजफ हो जाए तो वो हमजातुल वसल कहलाता है।
ٹھیک ہے، یعنی کہ دو کلمات کے درمیان اگر آپ کو کوئی حمزہ نظر آئے اور اس کو ملاتے وہ حمزہ حذف ہو جائے، اور اس پر ہمیں قرآن پاک میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی عام طور پر، تو وہ حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جو ابتدا میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اور تیسری قسم حمزہ کی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جو کہ یہ والا ہے۔ یہ نہ تو حروف مادہ کا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ وصلی ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ آپ کو ایک زبر نظر آتی ہے، اور یہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ یہ افعال سے پہلے آپ کو نظر آ سکتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ملا کر یا وقف کرتے ہوئے کبھی بھی یہ حذف نہیں ہوگا، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ یعنی کہ حمزہ اصلی بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ لکھا جاتا ہے، لیکن حمزہ کیونکہ وہ تو حروف مادہ کا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، لیکن یہ حمزہ حروف مادہ کا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ پڑھا بھی جاتا ہے اور ہمیشہ لکھا بھی جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کو زبر والا نظر آئے گا، جبکہ جو حمزہ روٹ ورڈ کا ہوتا ہے وہ آپ کو زبر زیر پیش کسی بھی حالت میں نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ حمزہ باب کا ہے، باب کے وزن کا ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی یہ حمزہ زبر آئے گا کسی فعل کے شروع میں، فعل ماضی کے شروع میں، تو وہ باب افعال کی بھی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ایک ہنٹ آپ کے پاس آ جائے گا کہ اگر کوئی فعل شروع ہو رہا ہو حمزہ زبر کے ساتھ، تو وہ آپ کا دھیان باب افعال کی طرف چلا جائے گا، اور اگر پھر آگے کی شرائط پوری ہو رہی ہوں گی تو اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ قطعی ایڈ کریں گے جو کہ حمزہ زبر ہوگا ہمیشہ، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے فا کلمہ کو ساکن کر دینا ہے، اور اس سے بعد اگلے سٹیپ میں آئن کلمہ کو زبر دے دینی ہے ہمیشہ باب افعال میں۔ ٹھیک ہے، اور لام کلمہ فعل ماضی کا جو بھی کوئی باب ہو، باب چاہے جون سا مرضی ہو، چاہے ثلاثی مجرد کا ہو، چاہے مزید فی کے کوئی ابواب ہو، فعل ماضی کا آخری حرف ہمیشہ زبر والا ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ پیچھے سارا دیکھ لیں کہ نہ سارا ینصرو، ٹھیک ہے، ناصرہ فعل ماضی ہے، فتح، ضربا، اور اس کے بعد سمیع، کروما، لائک جتنے بھی ابھی ہم نے افعال پڑھے ہوئے ہیں ثلاثی مجرد میں، تو آپ سب کے دیکھیں آخر میں جو لام کلمہ ہے وہ زبر کے ساتھ ہی نظر آتا ہے، چاہے وہ عین کلمہ زیر والا ہو، چاہے زبر والا ہو، چاہے پیش والا ہو، لیکن لام کلمہ ہمیشہ آپ کو زبر والا ہی نظر آتا ہے۔ تو وہی پیٹرن یہاں پر بھی فالو ہوگا، تو یہ بن جائے گا افعلا۔ دوبارہ ریپیٹ کریں اسٹیپ کہ حمزہ زبر حمزہ قطعی کا اضافہ کریں گے، اور یہ اضافہ ہی مزید فی ہے۔ ٹھیک ہے، فا، عین اور لام یہ حروف مادہ ہیں۔ اب حروف مادہ کے علاوہ ہمیں کوئی حرف اگر ملے تو وہ مزید فی ہوتا ہے، تو یہ جو حرف ہے حمزہ زبر یہ ہمارے پاس مزید فی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اف، اور اس کے بعد آئین کلمہ پر زبر دی تو یہ اف ہو گیا، اور اس کے بعد لام کلمہ پر زبر آئی تو یہ اف ہو گیا، یعنی کہ فعل ماضی باب افعال کا وزن ہو جائے گا اف اف۔ تو اس پر ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں، نون، زال اور نون، زا اور لام حروف مادہ کو، تو نون یہاں پر رکھا، اور اس کے پہلے ہم نے حمزہ قطعی ایڈ کر دیا، اور نون کو ہم نے ساکن کر دیا دوسرے سٹیپ میں، تو یہ بن گیا ان، اور اس کے بعد زا کو آپ نے زبر دے دی تو یہ بن گیا انزا، اور اس کے بعد لام کو بھی زبر دے دی، یہ بن گیا انزلا۔ ٹھیک ہے، انزلا، تو یہ باب افعال کا وزن آ گیا۔ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام حروف مادہ جو آپ کو پچھلی اسکرین پر نظر آئے تھے وہ رکھتے ہوئے آپ نے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنانا ہے، اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گردانے بھی ساری مکمل کریں اور پھر ان کے ساتھ ترجمے بھی مینشن کریں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ گردان بنانے کا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ثلاثی مجرد کرتے ہوئے، یعنی کہ مذکر غائب کا صیغہ آئے گا افعلا، فرق کیا ہے؟ صرف وزن کا فرق آیا ہے، باقی اور کوئی ڈفرنس نہیں آیا۔ پہلا صیغہ افعلا آ گیا، دوسرا صیغے میں جو مثنیٰ کا ہے اس میں آپ نے الف کا اضافہ کر دیا، تیسرے صیغے میں آپ نے واو اور پیچھے پیش کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرن وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ مزید ڈسکس نہیں کریں گے۔ مذکر غائب میں افعلا واحد، مثنیٰ افعلا، اور جمع ہو جائے گا افعلو۔ اسی طرح سے مؤنث غائبہ میں افعلت
वही वजन है, वही पैटर्न है, यानी कि ता साकिन का इजाफा हुआ है इसमें, और इसमें ता जबर अलिफ, ता का अफ अला ता, और उसके बाद अफ अल ना। ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो हमजा है ये इजाफी है और इसके वजन का फर्क पड़ा है, बाकी जो आगे फेल की जो एडिशंस थे वो सेम वही है जो हम पहले कर चुके हैं। मुजक्कर हाजिर में अफ अल था, और फिर अफ अल तुमा, अफ अल तु, और मोन्नस हाजरा में हो जाएगा अफ अल ती, अफ अल तुमा, अफ अल तुन्ना, और मुतकल्ली में हो जाएगा अफ अल तू, और जमा में हो जाएगा अफ अल ना। अच्छा, यहाँ पर मुजक्कर हाजिर में आइन के ऊपर जबर मिस हो गई है, टाइपिंग एरर है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको गर्दान बनानी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। बाबे इफ़ाल की खसूसियात हम देखेंगे, यानी कि इसके अंदर जो मौजूद क्वालिटीज होती हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। बाबे इफ़ाल में जो मेन और प्रोमिनेंट क्वालिटी नजर आएगी, जो प्रोमिनेंट खसूसियत नजर आएगी, वो इसका मुतअद्दी होना है। यकबारगी का मफहूम पाया जाएगा, सलब का मफहूम पाया जाएगा, मुबालगा नजर आएगा, और कभी कभी ये फ़ील लाजिम का भी माना देगा। फ़ील लाजिम क्या होता है और फ़ील मुतादी क्या होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि काम का असर का मफूल पर ना हो तो वो फ़ील लाजिम कहलाता है, यानी कि फ़ील का असर सिर्फ अगर फाइल पर हो तो वो फ़ील लाजिम कहलाता है। यानी कि काम सिर्फ फ़ील और फाइल के मिल जाने से हो जाए तो वो फ़ील लाजिम होता है, लेकिन अगर काम का असर मफूल पर हो तो वो फेल मुतादी कहलाता है, यानी कि जुमला फेलिया बने फेल फाइल और मफूल के मिलने से, तो वो फिर मुतादी होगा। और जो बाबे इफ़ाल है इसमें जो प्रोमिनेंट नजर आएगी खसूसियत, वो फेल का मुतादी होना ही नजर आएगा। और सलासी मुजर्रद के बाब नून के हरूफ मादा को अगर बाबे इफ़ाल पे डालेंगे तो अक्सर और बेशतर इसके तर्जुमे में मुतादी का मफहूम जरूर आएगा। ठीक है। तो ये आप जब हम कुरान पाक में इसकी मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इन चीज़ों को फोकस करेंगे कि सलासी मुजर्रद के बाब नून को, जब नून के जो हरूफ मादा, यानी कि जो जो हरूफ मादा बाब नून से इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में, अगर उनको हम मजीद फी के बाब फाल में डालेंगे तो इसमें मुतादी का मफहूम आपको नजर आएगा, यानी कि इसमें मफऊल का आंसर आपको नजर आएगा, काम का असर किसी और पर हुआ होगा। अच्छा, दाल खा लाम हरूफ मादा को सलासी मुजर्रद में अगर हम डालें तो ये होता है दाखला। ठीक है, दाखला का मतलब होता है, दाखला फेल बा फाइल है, तो फाइल का तर्जुमा पहले वो और फिर फेल का तर्जुमा हो जाएगा वो दाखिल हुआ। ठीक है, वो दाखिल हुआ, माजी है इस वजह से तर्जुमा हो गया वो दाखिल हुआ, फेल बा फाइल वो दाखिल हुआ, और ये फेल लाजिम है। लेकिन अब यही हरूफ मादा अगर हम सलासी मजीद फी के बाब फाल में डालते हैं, दाल फाल लाम, तो आप देखें कि जैसे भी हमने पैटर्न देखा था कि फा कलीमा से पहले हमजा का तई जबर वाला लगाएंगे, और फा को कर देंगे साकिन, यानी कि दाल को कर देंगे साकिन, और आइन कलीमा यानी कि खा के ऊपर जबर लगा देंगे, और लाम कलीमा पर भी जबर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा अदखला। मजीद फी बाबे फाल में ये हो जाएगा अदखला। तो अदखला का तर्जुमा कैसे करेंगे, दिख तो हमें ये भी फेल बा फाइल ही रहा है, लेकिन जब हम इसका मफहूम यानी कि वाज़ह करेंगे, जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, तो इसमें एक मफऊल का पहलू भी हमें नजर आएगा। वो मफऊल जिक्र भी हो सकता है और वो मफऊल महजूफ भी हो सकता है, लेकिन मफूल का अंसर जरूर इसमें नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि बाबे इफ़ाल की खसूसियत में मुत्तदी का मफहूम पाया जाता है, और मुत्तदी कहते हैं कि काम का असर किसी और पर हुआ हो, काम का असर जिसने किया है काम उस पर नहीं, काम का असर किसी और यानी मफूल पर भी हुआ हो। तो इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे, उसने दाखिल किया, यानी कि उसने किसी को दाखिल किया। अब यहाँ पर जिसको दाखिल किया वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मफूल यहाँ पर जिक्र नहीं है, यानी कि फेल बा फाइल ही जुमला फेलिया बना है। लेकिन जब मफहूम आएगा तो उसमें मफूल का पहलू हमें जरूर नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि ये बाबे इफ़ाल है, और बाबे इफ़ाल में मुतादी का मफहूम आता है, यानी कि इसमें मफहूम काम का असर किसी दूसरे पर ही होता है। तो उसने दाखिल किया, यानी कि उसने किसी को दाखिल किया। अब जिसको दाखिल किया वो यहाँ मेंशन नहीं है, वो मेंशन हो भी सकता था, जाहिर और ज़मीर दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन अगर मेंशन ना भी हो तो उस सूरत में भी तर्जुमा करते हुए हमें इसमें मफूल का पहलू लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? क्योंकि ये बाब इफ़ाल है और इसका तर्जुमे में मुतादी का मफहूम होता है। ठीक है, तो ये फेल मुतादी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें खराजा, खराजा वो निकला,
ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ خود ہی نکلا، اس کا اثر صرف اسی پر ہوا کہ وہ خود نکلا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسی خا را جیم حروف مادہ کو باب فعال پر ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا اخرجا، اس نے نکالا، اس نے کسی اور کو نکالا۔ اسی طرح سے نازلہ، وہ نازل ہوا، وہ اترا، وہ خود اترا، جب ثلاثی مجرد میں آئے گا۔ جب مزید فی میں ڈالیں گے تو وہ ہو جائے گا انزلہ، اس کو اتارا، ٹھیک ہے، اس کو اتارا، اس کو کسی نے اتارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس نے اتارا ہے وہ مینشن نہیں ہے، وہ محذوف ہے، وہ ہائڈ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ضمیر یا ظاہر دونوں صورتوں میں آ بھی سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چھپا ہوا بھی نظر آئے گا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں مفہوم کا عنصر ضرور لے کر آنا ہے۔ مفعول کا کیوں لے کر آنا ہے؟ کیونکہ باب فعال کی جو پرومیننٹ خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ وہ متعدی کا مفہوم دیتا ہے، یعنی کہ اس میں کام کا اثر کسی اور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسری خصوصیت ہے وہ یکبارگی کی خصوصیت ہے۔ سب سے زیادہ جو پرومیننٹ خصوصیت ہوتی ہے وہ متعدی کی ہوتی ہے، اس کے بعد یکبارگی کی خصوصیت جو ہے وہ باب فعال میں پرومیننٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کام کا ایک ہی بار میں ہو جانا، یکبارگی، ایک ہی ساتھ ہو جانا، وقفے وقفے سے نہ ہونا بلکہ ایک ہی بار کام کا ہو جانا، وہ یکبارگی کہلاتا ہے۔ جب انزلہ یعنی کہ نون زال لام حروف مادہ باب افعال پر ڈالتے ہیں تو انزلہ ترجمہ کیا ہوا، اس نے اتارا، یعنی کہ جو پہلا ہم نے خصوصیت پڑھی، پہلی خصوصیت وہ کیا تھی کہ کام کا اثر کسی پر ہو، اس نے اتارا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس نے اتارا یہ باب فعال سے آئے گا، اس نے اتارا یعنی کہ اس میں متعدی کا مفہوم آ گیا۔ اب دوسری خصوصیت یکبارگی کی بھی اس میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یکبارگی کا مطلب یہ کہ اس نے اتارا اور اس نے ایک بار میں ہی اتار دیا، ایک بار میں ہی اتار دیا۔ اب قرآن مجید میں نزول قرآن کے لیے نزلہ کا فعل آیا ہے، جس کا مطلب ہے وقفے وقفے سے نازل ہونا، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ تو قرآن پاک وقفے وقفے سے نازل ہوا، ایک بار میں نازل نہیں ہوا، تو اس وجہ سے انزلہ کا کلمہ قرآن پاک کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کے لیے انزلہ کا کلمہ آیا ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا جو نزول تھا، جو وہ آئے ہیں تو وہ ایک ساتھ آئی ہیں، یکبارگی میں آئی ہیں، تو اس لیے وہاں پر ان کے لیے انزلہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی ایکسیپشن بھی آپ دیکھیں کہ کہیں کہیں قرآن مجید میں بھی قرآن پاک کے نازل ہونے کے لیے انزلہ کا کلمہ بھی آیا ہے، جیسے سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ انزلنا، اور یہ انزلہ والا فعل باب فعال والا آیا ہے، تو وہ کیوں آیا ہے؟ اس میں یکبارگی کا مفہوم ہے۔ قرآن پاک آپ سب جانتے ہیں کہ یکبارگی میں نازل نہیں ہوا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دنیا پر وہ ایک بار میں نازل نہیں ہوا، دنیا پر یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے وہ وقفے وقفے سے آتی رہی ہے، اور اس کے لیے کلمہ نزلہ کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تو اس صورت میں یہ انزلہ فعل استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل ہو تو ایک بار میں نازل ہو گیا تھا، اس وجہ سے انزلہ کا کلمہ آیا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا قرآن پاک کو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا پر یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اس کے لیے کلمہ نزلہ استعمال ہوا ہے، وہ وقفے وقفے سے آیا ہے، اس میں یکبارگی کا مفہوم نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نزلہ فعل کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں پڑھ لیں گے، تو پھر دوبارہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دوں گی۔ تو باب افعال انزلہ کے اندر یعنی کہ باب افعال میں جو پہلی اور مین خصوصیت ہے وہ متعدی کی ہے کہ کام کا اثر کسی پر ہوگا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ یکبارگی کا مفہوم دے گا کہ کام کا ایک دم سے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو نکالا تو ایک بار میں نکال دیا، کسی کو بھیجا تو ایک بار میں بھیج دیا، جیسے اس میں آتا ہے انا ارسلنا، ٹھیک ہے، انا ارسلنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نازل ہونے کا بھی
सॉरी, भेजने का, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा, तो उसमें भी देखें यकबारगी का मफहूम है कि भेजा, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा लोगों की रहमतुल आलमीन बनाकर। ठीक है। तो वहां पर भी देखें अरसलना का कलीमा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यकबारगी और मुतादी, किसी का भेजना, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आए, किसी ने भेजा है। जो मुतादी का मफहूम है वो भी आ गया, और साथ में यकबारगी का मफहूम भी आ गया कि एक बार में ही भेज दिया। ठीक है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह मैंने कुछ मिसालें आपके लिए रखी हैं, आगे तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सलब क्या होता है? सलब में मुतजाद माना पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि ऑपोजिट माना। और जैसे मिसाल के तौर पर फलासा, फा लाम सीन हरूफ मादा सलासी मुजर्रद में डालेंगे तो उसका मतलब हुआ वो मालदार हुआ, यानी कि उसके पास पैसा ज्यादा मिकदार में आ गया, वो अमीर हो गया, वो मालदार हुआ। लेकिन जब यही फा लाम सीन हरूफ मादा बाबे फाल में आ जाए तो ये इफलास से है। जैसे भूख और इफलास हम बोलते हैं। ठीक है। आम हमारी बोलचाल में भी ये चीजें होती हैं। तो मतलब क्या है? माल का छिन जाना, यानी कि पैसे का ना होना, गरीब हो जाना। वो क्या था? अमीर होना। वो अमीर हुआ, वो मालदार हुआ। यहाँ पर क्या हो गया? वो गरीब हुआ, यानी कि उसका माल छीन गया, इफलास। ठीक। तो यानी कि ऑपोजिट माना भी देता है, और ये माना आपको इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे। यकबारगी और जो मुतादी का मफहूम है वो आपको बाब फाल में प्रोमिनेंट खसूसियत के तौर पर नजर आएगा। ये नजर आएगा लेकिन कम कम, यानी कि कभी कभी ये सलब का माना देता है, यानी कि ये ऑपोजिट माना देगा। ठीक है। तो ये कुरान पाक में जहां जहां आएगा इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें एक खसूसियत होती है मुबालगे की भी। मुबालगा कहते हैं किसी चीज को बढ़ा कर पेश करना। ठीक है। बाज औक़ात इस फेल के अंदर, यानी कि इस फेल की जो खसूसियत है ट्रांसलेशन करते हुए इसमें मुबालगा भी पाया जाता है। मुबालगे के माना भी देता है। कैसे? शीन गैन और लाम हरूफ मादा को बाबे फाल पर डाले तो ये बनता है अशगला। ठीक है, अशगला। और ये मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है अशगल तू, और ये हु जो है वो अटैच ज़मीर यानी कि मफूल भी ही बन रही है। अशगल तू हु, मैंने उसे खूब मशगूल कर दिया। ये जो खूब का मफहूम है ये इस मुबालगे की वजह से आया है, बढ़ा दिया मैंने। ठीक है। अब ये अशगलतु हूँ, अगर इसका तर्जुमा हम सादा होता तो क्या होता है? मैंने उसे मशगूल किया। ठीक है। अब ये जो खूब का तर्जुमा है ये इस बाबे इफ़आल की वजह से, बाबे इफ़आल के वजन की वजह से मुबालगे का जो मफहूम है वो भी इसमें हमें नजर आएगा, और ये बाज औकात नजर आएगा, हर बार हमेशा नजर नहीं आएगा। ठीक है। फेल लाजिम का माना, कभी कभी ये फेल लाजिम का माना भी देगा। ठीक है। हमने पढ़ा कि इसकी जो मेन खसूसियत है वो मुतादिक है, यानी कि इसका मफहूम जो है वो उसमें मफूल का जिक्र हमें नजर आएगा कि काम का असर जरूर किसी न किसी पर हुआ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये फेल लाजिम का ही माना देगा, और अब ये यहाँ पर मुतादी का माना नहीं देगा, लेकिन ये बहुत कभी कभी होगा। सलक, मुबालगा और फेल लाजिम का माना ये कभी कभी आएंगे। यकबारगी और जो मुतादी है वो अक्सर और बेशतर आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो बाबे फाल को अगर हम नून जाल लाम हरूफ मादा से देखें तो माजी की किरदान कुछ यूं बनेगी। अनजला तर्जुमा होगा उसने उतारा। अब उसने उतारा, इसके अंदर जो एक खुसूसियत हमने पढ़ी कि मुतद्दी का माना कि खुद नहीं उतरा, उसने किसी चीज को उतारा है। ठीक है, किसी को उतारा है। ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि किसी को उतारना। ठीक। तो अब ये एक पहली खसूसियत आ गई। दूसरी है कि उसने यकबारगी में उतारा। ये दोनों खसूसियत एट द सेम टाइम आपको नजर आएंगी। सलब, मुबालगा और जो लाजिम का मफहूम है वो आपको कभी कभी नजर बाज औकात नजर आएगा। ठीक है। तो अनजला मुजक्कर गायब वाहिद का सीगा होगा उसने उतारा। अनजला उन दो ने उतारा। अनजलू उन सब ने उतारा। अनजलत उस एक मोनस ने उतारा। अनजलता उन दो मोनसों ने उतारा। अनजलना उन सब मोनस ने उतारा। अनजलता तुमने उतारा। अनजल तुमा तुम दो ने उतारा। अनजल तुम सब ने उतारा। अनजलती तुम एक मोनस ने उतारा। अनजल तुमा तुम दो मोनस ने उतारा। अनजल तुन्ना तुम सब मोनस ने उतारा। मुतकल्लिम वाहिद का सीगा हो जाएगा अनजल तू, मैंने उतारा, और जमा में हो जाएगा अनजलना
ہم نے اتارا، ٹھیک ہے؟ تو انزلنا، آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا، اور یہ اس لیے کہ کامنلی استعمال ہوئے ہیں، تو مطلب آپ فوکس کریں گی کہ اس میں ایک متعدی کا مفہوم پایا جا رہا ہے، یعنی کہ کام کا اثر مفعول پر بھی ہو رہا ہے، اور دوسری بات کہ اس میں یکبارگی کا مفہوم بھی نظر آئے گا کہ ہم نے اتارا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ قدر ہمیں نظر آئے گی قرآن پاک میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزلنا، انزل انزلنا، ہم نے اتارا، ہو، اس کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں مفعول یہاں ضمیر کی صورت میں مینشن ہے، اگر نہ بھی مینشن ہوتا تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہاں اس نے اتارا، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی چیز کو اتارا، یہ متکلم جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے ماضی میں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اتارا، کس کو اتارا؟ یہ ہو کی صورت میں یہاں پر مینشن ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن پاک جو دنیا میں نازل ہوا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ وقفے وقفے سے آئی ہے، تو جب اس کا ذکر ہوگا تو نزلہ کا کلمہ ہم دیکھیں گے، لیکن جب یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں، تو اس وقت یہ یکبارگی میں نازل ہوا تھا، اس وجہ سے یہاں پر انزلہ کا کلمہ باب افعال کا متکلم جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے، اور یہ جو جمع ہے یہ تعظیم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، نا کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو نا کی ضمیر جو آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ انزلنا جمع کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کی۔ اس کے بعد ہے سورہ فیل ہے، ارسلا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی دیکھیں حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ زبر آ، اور اس کے بعد اگلا حرف فا کلمہ ہے جو کہ ساکن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آئین کلمہ سین ہے زبر والا، اور لام کلمہ ہمیں زبر والا نظر آ رہا ہے، تو یہ ارسلا، اس نے بھیجا، یعنی کہ وہ خود نہیں آیا، اس نے بھیجا، یہ پہلا متعدی والا مفہوم بھی آ گیا، اب یہ دوسرے یکبارگی والا مفہوم کہ اس نے یکبارگی میں بھیجا تھا، ایک ہی بار میں سارا بھیج دیے تھے، کس کو؟ علیہم طائرن ابابیل، ابابیل کی جو فوج تھی، جو جھنڈ تھے پرندوں کے، وہ ایک بار میں ہی آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ارسلا یعنی کہ باب افعال کی یہ خصوصیت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک بار میں آ گئے تھے، وقفے وقفے سے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ہم بارہا نماز میں بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، قرآن کا آغاز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں صراط الذین انعمت، تو انعمت نون عین اور میم حروف مادہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ماضی مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ باب فعال سے، اور اس کی یہ جو نشانی ہے کہ حمزہ زبر والا ہوگا، اور اس کے بعد جو پہلا کلمہ یعنی کہ جو پہلا حرف ہوگا فا کلمہ ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو یہ باب فعال کی علامت ہے۔ ان اما، ٹھیک ہے؟ ان اما ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اور پھر جب یہ ہم نے اس کی گردان پڑھی تو یہ حاضر کا صیغہ آ گیا، ان امتا، آپ نے انعام کیا، یعنی کہ کسی کا کسی پر انعام کرنا، یہ متعدی کا مفہوم آ گیا، اور پھر انعام میں آ گیا کہ یکبارگی انعام کرنا، یہ بھی مفہوم اس کے اندر آ جاتا ہے، اور جب یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب ہم یہ پڑھتے ہیں انعمتا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں میں شامل کریں جن پر آپ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، ان میں ہمارا شمار کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انعام سے مراد جو انعام جن کو ملا وہ لوگ ہیں جو جو اللہ کے ہاں چنے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب ہونے سے اور ضالین ہونے سے بچا لے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی باب افعال کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد ارسلنا کا کلمہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 1 ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی دیکھیں ارسلنا، تو یہ بھی متکلم جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں پر بھی یہ تعظیم کے طور پر ہے، ہم نے بھیجا،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ یہاں پر آگے دیکھیں مفعول ذکر ہے، اگر نہ بھی ذکر ہو تو یہ ارسلنا، یہ جو ارسلہ فعل ہے یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی کا کسی کو بھیجنا، یعنی کہ اس میں مفعول کا معنی آ رہا ہے۔ تو ہم نے بھیجا، یہ خود نہیں آیا، کسی نے اس کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ارسلہ جو باب افعال ہوتا ہے اس کی جو مین خصوصیت ہے اس میں مفہوم پایا جاتا ہے متعدی کا، اور شک بارگی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں سے نوح علیہ السلام کو ایک بار میں بھیج دیا تھا نا قوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور بھی اس طرح کے کوئی کلمات، تھوڑی سی مثال اور دیکھ لیتے ہیں، جیسے نون زا را حروف مادہ ہوتے ہیں، تو جب یہ باب ثلاثی مجرد سے آئیں گے، نظرا، تو مطلب ہوگا وہ ڈرا، وہ خود ہی ڈرا، اس کے ڈرنے کا اثر کسی اور پر نہیں ہو، وہ خود بخود ڈرا۔ لیکن جب یہی نون زال اور را حروف مادہ باب افعال میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا انذرا، اس نے ڈرایا، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو ڈرایا، اس نے ڈرایا۔ تو یہ جو باب افعال کی جو پرومیننٹ خصوصیت میں سے ہے متعدی ہونا، یہ ہمیں نظر آئے گا جو ہی یہ وزن ہمارے سامنے آئے تو ہمارے ذہن میں یہ فوراً اس کا مفہوم آنا چاہیے کہ اس میں خود کام کا ہونا نہیں ہے، کام کا کروانا مفہوم آئے گا، ٹھیک ہے۔ انذرا، اس نے ڈرایا، اس نے خبردار کیا، اس نے آگاہ کیا۔ اسی طرح سے آ جاتا ہے فا لام ہا حروف مادہ، اگر ہم دیکھیں تو سورہ مومنون آیت نمبر 1 میں آپ دیکھ لیجئے گا، فا لام ہا حروف مادہ جب فلاحا ہوگا تو وہ کامیاب ہوا، یعنی کہ وہ خود ہی کامیاب ہوا، اس کے کامیاب ہونے سے کسی اور پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن جب آ جائے گا افلاحا تو اس کا مطلب ہوگا اس کو کامیاب کیا، ٹھیک ہے، کسی نے ہیلپ کی اس کو کامیاب ہونے میں، افلاح، ٹھیک۔ اسی طرح سے ادخلا، کہ وہ داخل ہوا، خود داخل نہیں ہوا، اس کو داخل کیا گیا۔ اسی طرح سے ابلغا، کہ اس نے پہنچایا، ٹھیک ہے، وہ خود نہیں پہنچا بلکہ اس نے پہنچایا کا معنی کریں گے باب افعال میں۔ اسی طرح سے ہے تا عین میم، ٹھیک ہے، کھانے سے، طعام، کھانا۔ تو اب اگر طعامہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس نے کھایا، ٹھیک ہے، اس نے خود ہی کھایا، اس کے کھانے کا اثر کسی پر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اطعمہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب آ جائے گا اس نے، یعنی کہ اس کو کھلوایا، اس کو کسی نے کھلایا، اس کو کھانا کھلوایا۔ تو آپ جب دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو اس میں بھی دیکھیں اطعمہ کا ورڈ استعمال ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ آبزرو کیجیے گا، دیکھیے گا کہ باب افعال آپ کو کہاں کہاں پر نظر آتا ہے، اور اس باب کو پڑھنے کا مقصد ہمارے پاس یہی ہونا چاہیے کہ اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آئے۔ کہ مفہوم سمجھ آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو فرق ہے ثلاثی مجرد کا اور ثلاثی مزید فی کا، وہ حروف مادہ سیم ہوتے ہیں دونوں کے، لیکن معنی فرق ہوں گے صرف باب کے وزن کے فرق کی وجہ سے۔ اگر یہ رسالہ لفظ ہوتا تو مطلب پیغام کا پیغام پہنچنا، پیغام خود بخود پہنچ جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اب یہ ارسلہ لفظ آیا ہے یعنی کہ باب افعال سے آیا ہے تو اس کا پہنچانا، اس کا بھیجنا، ٹھیک ہے، اس کا ارسال کرنا، وہ خود بخود نہیں گیا بلکہ وہ پیغام اس کو پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو قرآن سے جڑنا ایک بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی قرآن پاک سے تھوڑا بہت اپنے تئیں جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک پر تدبر تفکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہی حروف مادہ، وہی حروف تہجی جب اسم کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور معنی دے رہے ہوتے ہیں، جب ثلاثی مجرد کے ابواب میں آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہی حروف مادہ یعنی کہ حروف تہجی، وہی حروف مادہ ہیں جو حروف تہجی میں آتے ہیں، جب ان کی تھوڑی سی پوزیشن چینج ہوتی ہے، کسی اور باب میں آتے ہیں تو ان کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے
قرآن یہ ہے عربی کی جو خوبصورتی کی حروف مادہ حروف تہجی وہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی ایک تختی جو ہم شروع میں قاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، تو حروف مادہ وہی ہیں، صرف ان کی ترتیب چینج ہونے سے، ان کی حرکات چینج ہونے سے معنی میں دیکھے فرق کتنا واقع ہوتا ہے۔ تو اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی انداز کو انشاءاللہ ہم جب سمجھ آئیں گے تو ضرور بال ضرور ہم فلاح پا جائیں گے۔ قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا وہ فلاح پا گیا، قرآن سے بڑی خیر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک بہترین امت پر نازل ہوا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین امت ہے۔ بہترین امت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں بن کر بھی رہنا ہے، ہمیں قرآن پاک سے فیض یاب بھی ہونا ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، ہدایت کے لیے، ہمیں اس سے وہ ہدایت حاصل بھی کرنی ہے۔ اور وہ ہدایت ہم کس طرح سے حاصل کر سکیں گے؟ وہ ہدایت ہم اس پر غور و فکر کر کے، اس پر تدبر اور تفکر کر کے ہی سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ ہم خود کرنا سیکھیں گے، ان قواعد کو استعمال کرتے ہوئے، ان ابواب کے معنی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہی باب فعل آئے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں جو پرومیننٹ خصوصیت ہے اس کا متعدی ہونا ہے۔ تو اس میں متعدی کا مفہوم آئے گا، یکبارگی کا مفہوم آئے گا، یہ دو خصوصیت زیادہ پرومیننٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ باقی خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی لیکن تھوڑی کم کم نظر آئیں گی۔ اچھا، یہاں پر میرے سامنے ایک کلمہ آ رہا ہے انذر، ٹھیک ہے؟ تو یہ انذرا اگر ہوتا ہے یہ ماضی کا ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں پر یہ کسی اور جگہ سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، فعل امر کے طور پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باب فعل کا فعل مضارع امر اور نہیں بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہوم ورک میں رپیٹ کر رہی ہوں کہ جو حروف مادہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے تھے، ان حروف مادہ سے آپ نے جو ہے وہ ماضی کی گردان بنانی ہے اور اس کے مطلب لکھنے ہیں، اور قرآن پاک میں آپ نے پورے ہفتے میں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ باب افعال کے فعل ماضی کے جتنے بھی کلمات آپ کو ملیں، آپ نے وہ کلمے نوٹ کرنے ہیں اور ان کے مطلب بھی لکھنے ہیں کہ اس میں جو خصوصیت متعدی کی ہے، یکبارگی کی آ رہی ہے زیادہ واضح ہو کر، سلب کا معنی آ رہا ہے، مبالغے کا آ رہا ہے، لازم کا آ رہا ہے، یا پھر اس میں مطلب کون سی خصوصیات ہیں جو زیادہ انہانس ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دو خصوصیات جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گی، باقی جو ہے وہ آئیں گی لیکن کم کم آئیں گی۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہوم ورک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔